گزار ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور محترم امیر العظیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم امیر العظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، دو چھوٹی چھوٹی جو ان کی تجاویز ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایک لیٹر لوں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذریعہ تعلیم کا مسئلہ ہے پنجاب میں زیادہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید انگریزی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ماشاء اللہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ بچیاں بیٹھے اور بیٹے بیٹھے ہیں، آپ اس تاریخی مادر علمی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ایک ایک لیٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ آپ سب کر لیں، اور اگر یہ ممکن ہو سکے جس میں آج کل واکس کا دور ہوتا ہے، یونیورسٹی کے اندر ہی آپ مطلب کسی تنظیم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بچے مل کے اس حوالے سے کوئی واک یا یونیورسٹی کے اندر ہی کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں گے۔ میڈیا کی پریزنس میں یقینی بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس طریقے کار ہیں معصوم سے بھی اور چھوٹے چھوٹے، جس سے یہ شمع جو ہے وہ جلے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کی حیثیت اس بر صغیر میں اب ایک یتیم کی ہو چکی ہوئی ہے، اور اس یتیم کی کہ جس کو اب جگہ جگہ سے دھکے پڑ رہے ہیں اور پھر بھی وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شاید مشیت الہی ہے کہ ورنہ کسی زبان کے ساتھ دنیا بھر میں اگر ایسا سلوک رکھا جاتا جیسا اردو کے ساتھ روا رکھا گیا تو شاید وہ زبان مر جاتی، لیکن یہ اتنی سخت جان نکلی ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو کہتے ہیں نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں کہ اس اردو کو زندہ رکھنے میں شاید ہندوستانی فلموں کا ہاتھ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں افلاطون اور ارسطو اور امام غزالی اور ابن خلدون اور اس کے بعد جتنے مفکرین گزرے ہیں، چاہے وہ شیکسپیئر ہو، فرائیڈ ہو، جان سٹیورٹ ہو، کوئی کسی کو اٹھا کے دیکھیں اور اسے پڑھیں تو وہ یہ بتائے گا کہ کوئی قوم اپنی مادری زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور زبان ذہنی آزادی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنی زبان نہیں بول رہے تو گویا ہم غلام ہیں، اور جب آپ اپنی زبان چھوڑتے ہیں اور کسی اور زبان کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں تو صرف یہ معاملہ تعلیم اور تعلم تک محدود نہیں رہتا، یہ زندگی کے ہر دائرے میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پانی کا سیلاب ہے کہ اس کے راستے میں اگر بہت بڑا پہاڑ اور چٹان بھی آپ کھڑا کر دیں گے تو یہ اپنا راستہ بنا دے گا، اور یہ معیشت کے دائرے میں پہنچے گا، معاشرت کے دائرے میں پہنچے گا، سیاست کے دائرے میں پہنچے گا، ہر دائرے زندگی کے اندر پہنچ کر وہ آپ کو اپنے غلامی کے شکنجے میں کستا چلا جائے گا، اور آج پاکستان اس کی زندہ مثال ہے۔ ہماری معیشت غلام ہوئی، معاشرت غلام ہے، تہذیب غلام ہے، ثقافت غلام ہے۔ میں جب اپنے بچے کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹے یہ 24 روپے لے لو اور یہ نیچے سے ٹماٹر لے آؤ، تو وہ کہتا ہے ابو یہ 24 روپے کتنے ہوتے ہیں، اور مجھے بتانا پڑتا ہے شرم کے مارے کہ یہ 24 ہوتے ہیں۔ تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا، یہ ذہنی غلامی ہے، معیشت میں، حساب کتاب میں، معاشرت میں، ہر جگہ پر ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر مرثیہ کہا جا سکتا ہے، اس پر ماتم کیا جا سکتا ہے، لیکن
शायद इन सारी चीज़ों का कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आता। जितना हम शोर करते हैं उर्दू ज़रिए तालीम, हमारी हुकूमत के कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। कुछ लोग कहते हैं शायद उनके बाल नहीं हैं, मसनूई बाल हैं, जुएं हैं ही नहीं कि जो वो कानों तक पहुंचे, इसलिए वो शुरू हो जाते हैं कि सिंध से आवाज़ आती है चीनी ज़ुबान पढ़ाएंगे, पंजाब में आता है कि जनाब नहीं 8वीं का जो 5वीं का जो इम्तिहान है वो भी अंग्रेज़ी में होगा। शहबाज शरीफ साहब, दिल करता है कि अंग्रेज़ी में आपको मुखातिब करो। दे राइट इन इंग्लिश, they read in English, they speak in English, they drink in English, they eat in English, but unfortunately they fail in English. ये हमारे स्कूलों का, कॉलेजों का हाल है। आप रिजल्ट उठा के देख लें, 8वीं जमात के और 10वीं जमात के कितने ही लोग इस अंग्रेजी के हाथों मजबूर होकर अपना कैरियर छोड़ बैठते हैं। मैं जब अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाता हूं, इस मादरे इल्मी में आने से पहले मुझे आज भी मिस्टर चिप्स के ऊपर कोई कहे, जो मैंने पढ़ा था कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक नोट लिखे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मिस्टर चिप्स क्या था, वो नावल जो मैंने पढ़ा उसका प्लॉट क्या था, उसका मरकजी मजमून क्या था, तो यकीन करें ना मुझे उस वक्त पता था ना आज याद है। इसलिए कि उस वक्त मैंने रट्टा लगा के ये पढ़ लिया, और जब मैं कॉलेज में गया और मैंने बीएससी में फिजिक्स डबल मैथ चुन लिया, तो मुझे आज भी मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन और न्यूटन के सारे कवानीन फर याद हैं। लेकिन उस वक्त भी मैं फेल कर दिया जाता था। कहते थे उस्ताद साहब कि तुम्हारा जवाब तो ठीक है लेकिन स्पेलिंग ठीक नहीं है, एक्सेलरेशन तुमने डबल सी के बजाय एस के साथ लिख दिया है, लिहाजा तुम्हारे नंबर नहीं है। उसका नतीजा ये निकला कि फिजिक्स की सारी मोहब्बत के बावजूद शायद मैं साइंसदान नहीं बन सका, और फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में एमबीए में दाखिला लेना पड़ा। और यहां पर भी एक आमिर ने जो है वो 1 साल के लिए मुझे रेस्टिगेट कर दिया, तो मुझे कोट लखपत जेल जाने का इत्तफाक हुआ। और जमीयत ने सख्त जान बनाया हुआ था। हमने कहा अब 1 साल जो है वो हम निकाल दिए गए हैं, क्या करें? तो मैंने कहा भाई जितने हम 6-7 साथी हैं, एक एमए प्राइवेट करने की कोशिश करो। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस पकड़ लिया। अब जब मैंने वो एमए पॉलिटिकल साइंस उर्दू में पढ़ा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि खुदा के बंदे, मैंने तो 16 साल जाया कर दिए, मैं तो रटता रहा, मैं तो पता नहीं क्या कुछ करता रहा, और असल इल्म तो ये है जो मेरी जहनी आज़ादी के साथ जो है वो वाबस्ता हो गया। तो जनाब वाला, एक मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। जापान की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उनको हमने एवारी होटल के अंदर खाने पे हम बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, और हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करनी थी, ज़ाहिर सियासत में अब हैं। तो उनसे ये पूछा कि जनाब ये जो चाइना और अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा, ये कभी ऐसा तो नहीं होगा, इस वक्त तो वो जापान की फेवर में है कि वो अमेरिका के फेवर में चला जाए? वो इकोनॉमिक का प्रोफेसर था, वाइस चांसलर था, उसने कहा ये कभी नहीं होगा। हमारे साथ यूएमटी के रिएक्टर हैं डॉक्टर हसन सुहेब साहब, उन्होंने फिर सवाल किया कि क्यों नहीं होगा जी, कैसे आपने ये बंदोबस्त किया हुआ है? उन्होंने कहा हम जापान में अंग्रेजी को दाखिल नहीं होने देंगे, और जब तक जापानियों को अंग्रेजी नहीं आएगी ये तजारती खसारा जो है वो हमेशा जापान की फेवर में रहेगा, ये अमेरिका के फेवर में नहीं जा सकता। आई ओपनर, आंखें खोल देने वाला ये जवाब है। ये कोई किसी यानी उर्दू के आशिक की जो है वो कोई आवाज़ नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मईशत और सियासत को समझने वाले का एक इल्मी जवाब है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ सिफारिशात के ऊपर हुगरे हमसे कुछ थोड़ा सा गिला भी सुन ले। डॉक्टर साहब, एक सिफारिश तो ये है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट से कि ये अपना लोगो तब्दील करे और अंग्रेजी के बजाय उर्दू में, और हम ये अहद करें। देखिए, हमारी एक
پتہ نہیں بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی، جہاں جہاں لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے لڑ کے اور چھین کر لی ہے، فرانس کے خلاف، جرمن کے خلاف اور نہ جانے کہاں کہاں پر، اور اس کی وجہ سے پھر وہ حکمرانوں سے نفرت کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بس وہ ایسے حالات بن گئے کہ ہمیں آزادی مل گئی، اور وہ جو نفرت انگریز کے ساتھ ہمیں ہونی چاہیے تھی ہم نہیں کر پائے۔ آج ہم اپنا نام تو لکھتے ہیں اردو میں، نام تو ہمارے اردو میں ہے، امیر العظیم اور سعید اور اکرم اور امجد، اور لیکن ہم دستخط کرتے ہیں انگریزی میں۔ آئیے عہد کریں کہ دستخط اردو میں کریں گے، اپنے اپنے دستخط بنائیے اردو کے، اور آپ کو کسی جگہ پر اگر وہ بینک کے فارم تبدیل نہیں کرتے تو کم از کم آپ اپنے دستخط تو اردو میں کریں بھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور پھر ایک سیاسی تحریک برپا کرے، خاص طور پہ پنجاب کے حکمرانوں کے خلاف۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی نا کہ زندگی کے ہر میدان میں پھر آپ پسپا ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب آپ صفائی کے لیے بھی ترکی کی ایک فرم کے مرہون منت ہو گئے ہیں کہ ترکی کمپنی آئے گی اور وہ لاہور کی صفائی کرے گی۔ شہباز شریف صاحب آپ جاتے ہیں اور آ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، چائنا نے ترقی کر لی، فرانس نے ترقی کر لی، آپ آج کل ترکی کے بھی بہت دورے کرتے ہیں اور ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو حضور والا انہوں نے کس ذریعے پر ترقی کی ہے، کاش اس کو بھی آپ اختیار کر لیں، اور اگر آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر بہت پوٹینشل ہے، ایک ایسی قوم کہ جہاں کے کالج اور یونیورسٹیوں میں سائنس لیب نہیں ہے لیکن وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ایک بہت شاندار کامیاب تجربہ کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اسکواش کورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کرکٹ کا میدان نہیں ہے، ہاکی کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن ہم ہر گیم کے اندر عالمی چیمپئن بن چکے ہیں۔ ہماری یہ کامیابیاں انفرادی رہ جاتی ہیں، یہ ادارہ جاتی شکل اختیار اس لیے نہیں کرتی، دو وجوہات ہیں، ایک یہ ہماری تعلیمی نظام کا نقص، اور دوسرا ہمارے حکمرانوں کا کردار۔ یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے کے اندر کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے جو اردو کے لیے لوگ کر رہے ہیں، کاش اب یہ جو ہے نا وہ خطوط وغیرہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماسس کو جو ہے وہ متوجہ کرنا ہے تو ایک تجربہ جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ میں ہوا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اردو کا دامن جو ہے وہ بہت تنگ ہے، 1927 تک جو ہے وہ پی ایچ ڈی، MBBS، MSCs ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اردو میں وہاں پر پڑھایا جاتا تھا، اور آج بھی اس تجربے کو جہاں سے چھوڑا گیا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ آگے بڑھیں اور اسلامی دنیا میں اور ہر جگہ پر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اردو میں دب کر کے چینلز کے ذریعے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کریں، اور یہ لوگوں کے ذہن کو، ان کی فکر کو، ان کے ٹیسٹ کو، ان کے مذاق کو ایسا تبدیل کرے گی کہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی چیزوں سے محروم رہے ہیں، ہمیں زندگی کے ایک بہت بڑے دائرے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جناب غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس قدم کے اندر اگر ایک قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ 10 قدم آگے ساتھ چلے گا۔